السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دا اسکیری اسٹوریز۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اسٹوری پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو ویورز، چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کچھ ہی دن بعد ہم سب لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر چمکنے دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بہت دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، غرض گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی والو بند ہو گیا ہوگا ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ چوں ہی نلکا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا ہے۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے والو بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا۔ میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے کے لیے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی فون فون کر رہی تھی۔ اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گھرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ ایسے فوں فوں کرتی ہے، نہ اور کوئی جانور ہے، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹنکی اوور فلو ہو گئی تھی؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو مؤثر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج کو دیر جو ہو رہی ہے۔ میں نے جلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہ آیا، بھاگ کر امی کو بلایا۔ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینکی میں پانی کی بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔
دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کا نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے؟ ہاں ٹینکی میں تو پانی صبح بڑھا تھا میں نے، امی بولی۔ مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا، میں نے بتایا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینکی میں پتھر پڑے ہوئے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا اور میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بڑھا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئیں۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کی، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ اگر ان کو کھانے کو کسی نے دے دیا تو انہوں نے کھا لیا، ورنہ نہیں کھایا۔ اگر کسی نے ان کا منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگیں تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی، اسی طرح ماموں بھی خوفزدہ ہو گئے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون ہے ماموں؟ کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے دانت باہر ہیں اور اس کے سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا وہ زرد ہو بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت شروع تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں کوئی ضرور بلا ہے، کوئی عصیب ہے، کچھ بھی ہے۔ ہمیں یہ ضرور گھر فوراً چھوڑنا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا، ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی میں خوف سے چلایا، ابا سانپ! کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان! تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا۔ لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھنے لگیں۔ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہتی تھیں۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سوچ سمجھے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے۔ یہ کہتا ہے خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر عصیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے، 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں۔ مجھے زبردستی آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟
امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگیں، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون پڑا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آ رہا تھا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔